بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اولاد کے حقوق۔ لاسٹ ٹائم ہم نے والدین کے حقوق ڈسکس کیے، آج ہم اولاد کے حقوق ڈسکس کریں گے۔ اولاد کے حقوق سے مراد والدین کے فرائض ہیں، یعنی ان پر اولاد کی کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن و حدیث میں جہاں والدین کے حقوق مقرر کیے گئے وہاں اولاد کے حقوق بھی مقرر کیے گئے۔ اولاد کے حقوق درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے زندگی کا تحفظ۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو زندگی کا حق دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر ڈالتے، بالخصوص بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اسلام نے انسان کے دل میں سوئے ہوئے رحم و الفت کے جذبے کو جگایا اور اولاد کو اپنے والدین سے ایک بار پھر محبت و شفقت کی نعمت دوبارہ مل گئی۔ نیکی کی رغبت۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین کریں، ان کے اندر اعلیٰ اخلاقی صفات پیدا کریں، انہیں نماز اور روزے کا پابند بنائیں، انہیں بڑوں کا احترام سکھائیں، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا والدین جہاں اپنے بچوں کو روزی کمانے کے قابل بنانے کے تدبیر کرتے ہیں وہاں انہیں نیکی کے کام کرنے کی بھی ضرور تلقین کریں۔ آگے ہے رضاعت۔ بچوں کو دودھ پلانا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں طاقت اور شفا رکھی ہے۔ قرآن مجید میں دودھ پلانے کی اہمیت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچے کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ دعائے خیر۔ والدین کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بھلائی اور خیر کی دعا کریں، ہمیشہ ان کی لمبی زندگی اور نیک اعمال کی دعا کریں، کیونکہ والدین کی دعا اور اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی اصلاح کا طریقہ یوں بیان فرمایا وَأَصْلِحْ فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو صالحہ بنا۔ تعلیم و تربیت۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہتری دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔ عدل و انصاف۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں، انصاف کرتے ہوئے تمام بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اسلام بچے اور بچیوں کے درمیان عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ محبت و شفقت۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیار اور محبت دیں،
تمام بچوں کے ساتھ یکساں نرمی کا سلوک کریں۔ بلا وجہ سختی بچوں کے اندر احساس محرومی پیدا کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسلام میں شفقت اور مہربانی اور رحم دلی کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اچھا اسلامی نام رکھنا۔ بچے کا اچھا نام رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ نام اچھے معنی والا ہو اور ایسا ہو جو قرآنی یا انبیاء کے نام پر ہو، کیونکہ نام کا انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایسا نام ہرگز نہیں رکھنا چاہیے جو ناپسندیدہ یا برے معنی والا ہو، کیونکہ نام کا انسان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نام عبداللہ، عبد الرحمن ہیں۔ خلاصہ کلام، جہاں اسلام نے والدین کے حقوق متعین کیے، وہاں اولاد کے حقوق کی بھی نشاندہی کی۔ خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر ایک کے کان میں اذان کہنا، عقیقہ کرنا، جوان ہو جانے پر ان کے نکاح کرنا، ان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کرنا اور دیگر حقوق فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے والدین کو اپنی اولاد کا اسلامی اصولوں کے مطابق ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ نیک، اچھا سلوک اور اسلامی طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع گفتگو۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔